الثمرات لعلهم يذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 129 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 130 پارہ نمبر 9 میں سے۔ اب یہاں سے چونکہ سورہ اعراف کا جو دعویٰ ہے توحید باری تعالی، انبیاء کرام کے چند واقعات پیش کر دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تسلی للمبلغ، یہ بطور تسلی مبلغ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پر یہ واقعے کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھیے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا۔ پہلے جو ہے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور آج کے درس میں یہاں سے ان کی ہلاکت کے مبادی اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے عذاب اللہ رب العزت نے ان پہ مسلط فرما دیے تھے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ تحقیق اخذنا پکڑا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو بالسنین قحط سالیوں میں، قحط سالیوں کے ساتھ پکڑا ہم نے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے ان پہ کیا کر دیے؟ قحط سالی لے کے آئے، قحط سالی ہیں، قحط سالی۔ اور اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب ان کے پاس کوئی اچھائی پہنچ جاتی، قالوا تو کہتے ہیں لنا هذه، ہم اسی کے لائق ہیں، ہم اسی قابل ہیں کہ ہمیں یہ ملنی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، وہ بدشگونی پکڑتے ہیں، بدپالی پکڑتے ہیں، بِمُوسَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَمَن مَّعَهُ اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ان کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدشگونی پکڑے انہوں نے نوست کی وجہ تو۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں کوئی عالم حق چلا جائے اور حق کا اعلان شروع کر دیں تو لوگ کہتے ہیں وہ اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، یہ منحوس بندہ آ گیا، اس کی وجہ تو یہ کام بگڑ گیا، اختلاف پہ گئے نے، ٹھیک ہے نا، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ یہ بات کرے کہ اس کی نوست کی وجہ سے اس عالم حق کی، تو سمجھو کہ وہ پھر فرعونیوں کی قوم سے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ یہ بات انہوں نے کی تھی، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ان تصبہم سیئۃ، اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جاتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ بدشگونی اور بدپالی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومن معہ اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، اللہ فرماتے خبردار رہو، انما طائرہم عند اللہ، بے شک ان کی ان بدپالی پکڑنے کے، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بدشگونی پکڑنے کا بدلہ جو ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس ان کے
حرکت کا جو کیا ہے سزا اور بدلہ موجود ہے۔ وقالوا مہما، وقالوا اور کہنے لگے مہما تأتینا بہ من آیت، اے موسیٰ تو جب کبھی بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے گا، لتسحرنا بہا، تاکہ تو اس کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کریں۔ سامنے کہنے لگے، دیکھیں ظلم ان کا، اے موسیٰ تو جب کبھی بھی کوئی معجزہ کوئی نشانی لے کے آئے گا تاکہ تو اس کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کریں، فما نحن لک بمؤمنین، سن لے ہم پھر بھی تجھ پہ ایمان نہیں لاتے، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اللہ نے عذابات کا ذکر کیا، فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، میں نے ان پر طوفان بھیجا، تیز ہوائی، اتنی بارش برسا دی ہے کہ سارا یہاں تک وہ پانی میں ڈوب گئے، پانی آ گیا۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ پانی صرف ان کے گھروں میں جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، مومنین کے گھروں میں جو ایمان لائے تھے ان کے گھروں میں نہیں، انہی کے گھروں کو اللہ نے پانی کے ذریعے ڈبو دیا ہے پانی میں، اتنا پانی آ گیا۔ اس لیے زیادہ بارش بھی دعا کرنی چاہیے، بارش اللہ برسائے، رحمت کی بارش ہو، ٹھیک ہے نا، غضب کی نہ ہو، کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے اللہ فرماتے ان پہ طوفان بھیجا، یہ پہلا عذاب۔ اس کے بعد دوسرا عذاب ان پہ والجراد، ٹھڈیوں کا عذاب آ گیا، ٹھڈی آ گئی ہے، ہر چیز ان کے چاٹ لیتی، ٹڈیاں ہر چیز میں، کھانے کی پلیٹ رکھتے ہیں ٹڈیاں آ کے بس اسے چاٹ لیتی۔ عذاب کی شکل میں کوئی چیز ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، بیٹھتے ہیں تب بھی نیچے، ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے، پاؤں کے ساتھ، پلیٹوں میں، پکانے کی ہانڈی میں۔ فرمایا والجراد، ٹڈیوں کا عذاب۔ تیسرا عذاب والقمل، قمل عذاب آئے جوؤں کا، کھانا کھاتے تب بھی پلیٹ میں جوئیں، ٹھیک ہے نا، پانی پیتے ہیں تب بھی برتن میں جوئیں۔ یا والقمل کے مفسرین نے مختلف معنی کی ہے، ایک معنی جوئیں کی ہے، دوسرا معنی والقمل کٹمل، ہم پشتو میں منگڑ کہتے ہیں، منگڑ جو چارپائی میں ہوتے ہیں نا، خون چوسنے کے لیے صرف بس، کٹمل کا عذاب آیا، ہر چیز میں کٹمل نظر آ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تب بھی کٹمل آ جاتے ہیں، ہر چیز میں یہ عذاب تھا ان کے اوپر، تنگ آ گئے تھے۔ یا تیسرا معنی اس کا والقمل، وہ چچڑ، اور آپ جانتے ہیں نا بکری کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جانوروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، پشتوں میں ہم اسے کونے کہتے ہیں، اتنا سا ہوتا ہے اور وہ اتنا مضبوط چمٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو والقمل، چچڑوں کا عذاب اللہ نے ان پہ برپا کیا ہے، سارے معنی ٹھیک ہے۔ والضفادع، اور چوتھا عذاب ان پہ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا، ضفادع مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، پلیٹ میں، گلاس میں، ہر چیز میں مینڈک، سوتے ہیں تب بھی مینڈک ہر جگہ میں نظر آتے ہیں۔ اور پانچواں عذاب والدم، خون کا عذاب برپا ہو گیا ہے، پانی پیتے گلاس میں خون آ جاتا ہے، پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں خون آتا ہے، پانی پیتے نکالتے خون نکلتا ہے، کنواں سے پانی نکالتے تب بھی خون ہی نکلتا ہے، خون کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات، یہ عذاب نشانیاں ہیں، مفصلات جدا جدا ہے، الگ الگ عذاب ہے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ قوم مجرمین تھے، یہ مجرم تھے نا، اس لیے ان پہ کیا آیا ہے، عذاب آیا۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پہ اللہ کا عذاب برپا ہو گیا، قالوا، تو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگے۔ پھر بھی ظلم ان کا دیکھ لے، عذاب آیا، تنگ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، دعا کے لیے کہا، تب بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے دعا کرے، بلکہ ان سے کہا اپنے رب سے دعا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ،
ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، دعا ہمارے لیے اور اپنے رب سے کریں، بما عہد عندک، بوجہ اس کے جو رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجس، اگر تو نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا، لنؤمنن لک، ہم ضرور بضرور تجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ضرور بضرور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیجیں گے، آزاد کریں گے انہوں۔ اگر یہ عذاب تو نے ہم سے رب سے دعا مانگ کے دور کر دیا، ہم ضرور تجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ آزاد کر دیں گے، بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ فرماتے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت مقرر تک، ہم بالغوہ، کہ یہ اس کے پہنچنے والے تھے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، یکا یکا اچانک یہ اپنے وعدے کو توڑنے والے بن گئے۔ جب ہم نے عذاب دور کر دیا تو اچانک انہوں نے اپنا وعدہ کیا کر دیا، مکر گئے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے بھی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں بحر قلزم میں ڈبو کے غرق کر دیا ہے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، غرق کر دیا، ڈبو دیا، فی الْيَمِّ، بحر قلزم میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت میں تھے، ان کو ہم نے بحر قلزم میں کیا کر دیا؟ ڈبو دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو، کانوا یستضعفون، جن کو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، مصر کے مشرق اور مغرب کو انہیں وارث بنا دیا ہے۔ کن کو؟ یہ کون لوگ تھے جن کو کمزور سمجھے جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے انہیں کمزور سمجھے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعونیوں کو ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو کیا کر دیا؟ مصر کے مشرق اور مغرب کا کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مٹا دیتا ہے اور دوسروں کو وارث بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، مشارق الارض و مغاربہا، مصر کی سرزمین کے مشرق اور مغرب کے وارث بنا دیے، بما التی بارکنا فیہا، وہ زمین بارکنا فیہا جس میں ہے برکتیں ہم نے ڈال دی ہے۔ دیکھیں بیت المقدس کے آس پاس برکتیں برکتیں، ٹھیک ہے نا، اور سبزہ ہی سبزہ ہے، اور برکت کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ہم نے انبیاء کرام کی سرزمین کا وارث بنا دیا ہے۔ انبیاء کرام آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلسطین کی سرزمین اور یہ ساری، ٹھیک ہے نا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ، الحسنى، بلائی کا۔ اللہ نے جو بلائی کا وعدہ کر رکھا تھا وہ پورا کر دیا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہلاک کر دیا وہ جو بنایا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ محلات بلند بلند جو انہوں نے چڑھا رکھے تھے، جو وہ چڑھا رہے تھے، یعرشون، ٹھیک ہے نا، جو وہ بلند کر رہے تھے ان سب کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، لیکن جو ہی سمندر سے پار ہوئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم کے قریب آ گئے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ وہ جھک رہے تھے بتوں کے سامنے، ان کے لیے بت بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے وہ سجدہ ریز نظر آ رہے تھے۔ اللہ فرماتے بنی اسرائیل کو جب پار کر دیا نا
یہ ایک فطرتی چیز بن جاتی ہے انسان کے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جس ماحول میں رہتا ہے آپ اس کو جتنا بھی دور لے کے جائیں وہ اثرات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جس ماحول میں بندہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت تھی نا، اس کو ناچنے کی جو ہے نا وہ عادت تھی، اس کے بیٹے بڑے عزت دار تھے اور بڑے دوست احباب رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا اماں جی آپ خیال کیا کریں، بس کر دیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گی ابھی۔ یہ جا رہے تھے والدہ کو ساتھ لے کے، تو سامنے کچھ بارات آ رہی تھی، وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈول ڈمک کا کام شروع تھا۔ ان کے ساتھ جو عورت تھی، والدہ تھی ان کی، ان کے پاؤں ہلنے لگے، تو یہ پریشان ہو گئے کہ امی جی پھر وہی کام شروع ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اب میں روک نہیں سکتی ہوں اپنے آپ کو۔ تو جو جس ماحول میں بندہ رہتا ہے اس ماحول کا اثر پکڑ لیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا کامیاب کر دیا ہے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا تھا کہ ایک لاٹھی پہ 12 راستے حضرت اللہ نے ہمارے لیے بنا دیے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے انہیں پار کر دیا سمندر کے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم کے پاس آ گئے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، جو بتوں کے ساتھ کی عبادت کرتے رہے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی فرعونیوں کے ساتھ، تو فرعونی بھی یہی کرتے تھے نا، بتوں کے سامنے فرعون کو خدا سمجھا۔ تو قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے جیسے ان لوگوں کے آلہہ ہیں، ان کے جیسے خدا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایسے ناشکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے لیے الہ ہے ایسے ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل قوم ہو، بڑے جاہل ہو، ٹھیک ہے۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ یہ ہلاک ہونے والے، ما ہم فیہ، جس حالت میں یہ ہیں، یہ جن کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ ہلاک ہونے والے، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو یہ عمل کرتے ہیں یہ باطل ہے، مردود ہے، یہ شرک کرتے ہیں یہ بھی مردود ہے، اور جس حالت میں یہ ہے تو یہ برباد ہونے والے ہیں۔ قال، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، آیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تلاش کروں تمہارے لیے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے، اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، میں اس کے علاوہ تمہارے لیے رب تلاش کرنا شکر ہو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس کی نعمتیں جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دیا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکاتے تھے تمہیں برا عذاب، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو بے حیا بناتا ہے، وہ تمہاری عورتوں کو بے حیا بناتا رہا یا ان کو زندہ چھوڑتا رہا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بیچ اس میں بہت بڑی آزمائش ہے تمہاری رب کی طرف سے، یا وَفِي ذَلِكُمْ، بیچ اس میں بَلَاءٌ، بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ نے اتنی مصیبتوں سے تمہیں نجات عطا کر دی ہے، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی خوشحالی ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا ہے، اور کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی اور رب ہونا چاہیے، الہ ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔